السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہدی، کیا اور نہیں واضح ہوئی، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یارثون الارض، وارث بنے زمین کے، من بعد اہلہا، اس کے رہنے والوں کے، یعنی ہلاک ہونے کے بعد۔ اللہ، یہ بات کہ اگر نشاء، ہم چاہیں، اصبناہم، تو ہم سزا دیں ان کو، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، ونتبع، اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پھر وہ، لا یسمعون، نہ کچھ سنیں۔ اس آیت کریمہ میں بنی نوع انسان کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان قوموں کے انجام بد سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو پہلے گزر چکی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اسی طرح ممکن ہے کہ ان لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے جو ان ہلاکت کی وجہ سے، یعنی ہلاک کی گئی قوموں کے بعد آئے، اور اسی سرزمین پر انہی کی طرح گناہ بھی کر رہے ہیں جس پر گزشتہ قومیں آباد تھیں۔ شادی باری تعالیٰ ہے، افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ سورۃ طٰہٰ میں، پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا، اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون۔ سورۃ السجدہ میں، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ اور فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ سورہ مریم میں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے؟ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو یہ سیاہ نقطہ بھر جاتا ہے حتیٰ کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ ترمذی کتاب کی روایت ہے۔ یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں پر بھی کفر لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ واعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت وضاحت کے معنی میں ہے، اسی لیے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ اولم یہدی للذین، یعنی کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔